بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جاننے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو کئی ایسی جانکاری حاصل ہوگی جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہو۔ تو اس واقعہ کو پورا ضرور سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں حاضر تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام خود ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ خود دربار میں حاضر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر خود نے اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتایا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد خود دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے آج ایک سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو مانتے تھے، لیکن خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا اور قریبی پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر بولتے ہیں تو پھر خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ کی حکومت کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، جسے ہم سبا کی رانی ملکہ بلقیس کے نام سے جانتے ہیں۔ خود نے بتایا کہ ملکہ بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت چلا ہے اور جو کچھ ایک بادشاہ کے پاس پانی چاہیے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا مانتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا اور خود اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گئے۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس پاس اس خط کو گرا دو، تم دور ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد خود وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں خط کو گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور پڑھنے کے بعد کہا، اے لوگوں، مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سن کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مشورہ لیا تو وزیروں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں اور درباروں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہونے والا ہے، اس میں کسی طرح سے ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ خزانے اور کچھ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ سچ میں اللہ کے نبی ہے تو ہمارے اس تحفے کو قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں پھر سے داخل ہونے کے لیے کہیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو ہمارے تحفے کو قبول کر کے ہمیں سے دوبارہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے ہر طرح سے خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ خود یہ سب دیکھ کر ترنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفہ اور خزانہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کروا لیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا چاندی ہر طرح کے ہیرو جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ کے ہیرے جواہرات ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کی تخت کو پالک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تخت یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہو۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے لکھنے یا پڑھنے یا سننے میں کچھ بھی طرح کی غلطی ہوئی ہوگی تو اسے معاف کرے، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔